پاکستان کی مشہور ماڈل ایمان علی ایک انتہائی خوفناک بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس بیماری کا اعلان انہوں نے خود کیا اور جس طرح سے وہ بات کر رہی تھی، یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی بیماری کو بیان کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیں گے، لیکن پھر انہوں نے مضبوط اعصابی کا ثبوت دیا۔ یہ بیماری ہے کیا، ان کو کیسے لگی، اس بیماری میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ جان لیوا بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایمان علی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بیماری کے ساتھ اب زندہ رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں کوشش کرتی ہوں ہنسی مذاق کرتی رہوں، مستی مذاق کرتی رہوں تاکہ میرا دماغ اس بیماری سے ہٹ جائے۔ لیکن یہ بیماری کس حد تک ہو چکی ہے، ڈاکٹرز نے ان کو کیا کہا ہے، ان کی زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، ساری چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب میں اپنے ہر ولاگ کا آغاز، ہر گفتگو کا آغاز اس دعا سے ضرور کرتا ہوں، کیونکہ کب کس انسان کے ساتھ کس طرح کی ناگہانی آفت آ جائے، کوئی بیماری ایسی آ جائے، کوئی جان لیوا بیماری کا وہ شکار ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہم دعا تو اچھی مانگ سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ہماری عادت ہو گئی ہے نا کہ وہ اسکرولنگ کرتے ہیں، ہم فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اسکرولنگ کرتے ہوئے ایک ویڈیو میرے سامنے آیا اور یقین جانیے وہ ویڈیو دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ ایمان علی ایک مشہور ماڈل ہے، بہت مشہور ماڈل ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ وہ ایک پروگرام کے اندر مدعو تھی، ہنسنا منع ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تابش کا پروگرام ہے، جیو نیوز پر آتا ہے، بڑا مشہور معروف پروگرام ہے۔ اب وہ جس طرح سے گفتگو کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یار وہ نشے کی حالت میں ہے، کس طرح سی ہیں وہ، مکمل طور پر ڈرنک ٹائپ کی نظر آ رہی تھی۔ یہ میں اپنے معذرت کر رہا ہوں اپنے الفاظ پہ، لیکن جو لگ رہا تھا میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں ویڈیو آہستہ آہستہ سنتا گیا نا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایمان علی ایک انتہائی خوفناک بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں اور اس بیماری کا اثر ان کی گفتگو میں جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو لنک ہے نا یہ اپنے انسٹاگرام پر بھی لگا دوں، آپ چاہے تو جا کے ضرور دیکھیے گا۔ پہلے گفتگو سن لیں، ان کو کیا بیماری ہوئی ہے یہ بھی سن لیجئے، اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یار اس طرح کی بیماری آ رہی ہیں جو نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی، اس کا نام اتنا مشکل ہے لیکن اس کے اثرات جو نکل کر آئے نا، یقین جانیے انتہائی خوفزدہ ہیں، اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ میری کوشش ہوگی اپنی سٹوری پر جا کے میں یہ ویڈیو لگا دوں، آپ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ہوا کیا ہے، ایمان علی کو ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کیوں وہ اتنی ڈل لگ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہوش میں نہیں ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں، ایک عجیب سی کیفیت لگ رہی ہوتی ہے۔ جناب ان کی جو بیماری ہے اس کا نام انہوں نے بتایا، اور میں نے اس کو سرچ بھی کیا کہ یار یہ ہوتی کیا ہے، ملٹیپل سیکلوروسس۔ اب یہ کون سی بلا ہے بھائی، پہلی بار نام سنا ہے میں نے، اس طرح کی بیماریوں کے نام آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس بیماری میں کیا ہوتا ہے، جب میں اس کی ڈیٹیلز نکال رہا تھا نا تو مجھے حیرت ہونے لگی۔ اس بیماری کے بعد آپ کے دماغ اور آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ اب متاثر کس طرح سے ہوتی ہے، میں بات کر رہا ہوں نا، میرے یہ ہاتھ پیر موو ہو رہے ہیں، میں ہاتھ سے بات کر رہا ہوں، ہاتھ گھما رہا ہوں، جو اپنی بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے میں اپنی ہاتھوں کی موومنٹ رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس بیماری کے اندر آپ کے ہاتھ جام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ مختلف طریقے سے بیٹھتے ہیں نا، اور بیٹھنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یار پیر آپ کا سن ہو چکا ہے، اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بہت فورس لگانی پڑتی ہے اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کے لیے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی علامت اور بڑی خوفناک علامت، آپ کی بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ نابینا ہو گئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کچھ۔ اور تیسری بڑی علامات، اور یہ اس سے زیادہ خوفناک بیماری، آپ کو بیسک چیزیں، جیسے میرے ہاتھ میں یہ لیپ ٹاپ ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس کو کس نام سے پکاروں۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ کھانا اگر آپ کھاتے ہیں تو ٹیبل پر کھاتے ہیں، ٹیبل آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ آپ گھومنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو گاڑی بڑا چھوٹا لفظ ہے، اور دنیا میں مطلب ایک دن کے اندر ہم کو 1500 دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ آپ کے منہ پر نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کر سکتی ہے، جس کی کئی علامات ہوتی ہیں، جیسا کہ بینائی کے مسائل، ہاتھوں یا ٹانگوں کی حرکت میں مسئلہ، بولنے میں مسائل کا سامنا، اور یہ بیماری تاحیات ہوتی ہے جو بعض اوقات سنگین معذوری کا سبب بن جاتی ہے، حالانکہ یہ کبھی کبھار معمولی بھی
نظر آتی ہے لیکن یہ معمولی ہوتی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کیا ہے ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں. اپنی گفتگو میں کہتی ہیں کہ اس بیماری کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, میری بینائی چلی جاتی ہے. یہ ایمان علی کہہ رہی ہیں, مرحوم شاندار اداکار تھے, بڑے زبردست اداکار تھے, عابد علی صاحب ان کی بیٹی ہیں. وہی کہتی ہیں کہ جناب چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, میری بینائی چلی جاتی ہے, چلا پھرا نہیں جاتا, ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے سن ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اسے چیلنج کی طرح لے رہی ہوں, بس اپنے آپ کو اس کو سر پہ سوار نہیں کرتی کہ بیماریاں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. ایمان علی نے یہ بھی کہا کہ میرے لیے انٹرویو دینا بہت مشکل ہے کیونکہ مجھ سے بات تک نہیں کی جاتی. میں نے آپ کو بتایا نا جس طرح سے وہ بات کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ آدھی نشے کی حالت میں, غنودگی کی حالت میں. نشہ صرف منشیات کا ڈرنک وغیرہ نہیں ہوتا ہے, دوائیوں کا بھی ہوتا ہے کہ دوائی آپ انسان لیتا ہے نا تو بڑا ایک اس سے صحیح سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں الفاظ بھولنا شروع ہو جاتی ہوں, بات کرنے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے, ایک لفظ سے دوسرا لفظ نہیں مل پاتا ہے. جیسے اگر مجھے بولنا ہو ٹیبل تو میں ٹیبل نہیں بول پاتی. ہم بیٹھ کے جس پر کھانا کھاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس پہ کیا بولوں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر اس طرف توجہ نہ دوں اور لوگوں سے مذاق مستی کرتی رہوں تاکہ اپنی اس کیفیت سے ایک طریقے سے مائنڈ ہٹا سکوں. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے پھر اس کے بعد یہ جو بیماری ہے اس کو سرچ کرنا شروع کیا. ہمارے ملک کے اندر, ہماری دنیا کے اندر اس طرح کی بیماریاں آ چکی ہیں جس کا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہی نہیں. ایمان علی صاحبہ اس بیماری کا میں شکار تو ہو چکی ہیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آنیسٹلی ان کو, جس طرح سے وہ بات کر رہی تھیں, جس جد و جہد کے ساتھ وہ بات کر رہی تھیں, جس طرح سے وہ اپنی بیماری کو بیان کر رہی تھیں. ایک لمحہ ایسا آیا مجھے لگا کہ وہ آنسوں سے رو دیں گی, وہ روحانسی ہونے جا رہی تھیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. اسٹرانگنیس, اپنے آپ کو ایک مضبوط ہونے کا انہوں نے ثبوت پیش کیا. لیکن یار میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے, اس بیماری سے نجات دلائے. دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں, کیونکہ بیماری یار انسان کو یقین جانی ہے, انسان کے پاس غربت ہو وہ کہیں نہ کہیں سے برداشت کر لیتا ہے. بیماری ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یار انسان شاید اس میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بہت ساری چیزوں میں چلا جاتا ہے. ایک دفعہ میرے پیر پہ پلسٹر چڑھا تھا تو وہ یقین جانیے میں جب بھاگنے کا بہت شوق ہے, میں دوڑنے کا بہت شوق ہے, میں بچپن سے ایتھلیٹ رہا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ شاید میں دوبارہ چل نہیں پاؤں گا. وہ کیفیت ایسی تھی کہ رات بھر میں جاگتا رہا. اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے. کوئی بات غلط کہہ دی ہو, کوئی بات بری کہہ دی ہو تو معذرت. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.